السلام علیکم ناظرین، اسلامک واقعات اور اسلامک قصے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مسلمہ کذاب ایک کافر بادشاہ تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا میرے ساتھ معاہدہ کر لے، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ۔ خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے کون لے کر جائے گا اس کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہے، اس کے آگے بندے بھی ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے جو چاپڑی فروش تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، فوراً اٹھے اور اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ کہے تو منہ سے کھجور کے ٹکڑے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگا پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلتی ہے تجھے بولنے کی۔ کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا، اس کے گھر جانا ہے۔ صحابی کہنے لگے محبوب آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، جب حضرت حبیب بن زید پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گڑا۔ مسلمہ کہتا ہے کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلم کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے۔ سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ اٹھا اور تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب فرمانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ کہنے لگا تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی میرے پیرے دار ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر۔ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا تو کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں کاٹ دوں گا۔ حبیب فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر گردن کٹی اور ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں،
سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔